اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا و سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل وجعلنا للمتقين اماما اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فانك خير المتقبلين اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم درود شریف پڑھ لیجئے اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم آمین یا رب العالمین۔ ہم انشاءاللہ اپنے درس کا آغاز کرتے ہیں۔ ایک تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اوکیجنز کے حساب سے ضرور کوئی نہ کوئی نصیحت فرمایا کرتے تھے، واعظ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر خدا نہ خاصہ کسی کا جنازہ ہو جاتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم قبرستان جاتے تھے تو مردے کو دفنانے کے بعد بھی وہاں پہ واعظ و نصیحت کرتے تھے۔ تو یہ بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ لوگوں کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا، جو شخص عزت حاصل کرنا چاہتا ہو تو تمام تر عزت اللہ کے قبضے میں ہے۔ الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، پاکیزہ کلمہ اسی کی طرف جاتا ہے، اسی کی طرف چڑھتا ہے، اوپر جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے پاس، اور نیک عمل اس کو اوپر اٹھاتا ہے۔ والذین یمکرون السیئات لہم عذاب شدید، اور جو لوگ بری بری مکاریاں کر رہے ہیں ان کو سخت عذاب ہوگا۔ ومکر اولئک ھو یبور، اور ان کی مکاری ہی ہے جو ملیہ میٹ ہو جائے گی۔ یہ ہے آیت نمبر 10۔ انسان اگر اس آیت کو سمجھے تو بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ میں نے اسی لیے تذکرہ کیا کہ اب کیونکہ چند دن بعد ہی الیکشنز ہیں، اس دنیا کے اندر اگر آپ ہیومن سائیکالوجی پڑھیں، انسان اپنے آپ کو منوانا چاہتا ہے۔ ہر انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے شعور دیا ہے وہ چاہتا ہے کہ اس کو کوئی جانے، اس کو لوگ جانیں، اس کی کوئی حیثیت ہو دنیا کے اندر، وہ کسی وجہ سے پہچانا جاتا ہو لوگوں کے اندر۔ اور اگر میں آپ کو اس کی ایک ہیڈنگ دے سکوں تو یہ کہ ہر انسان چاہتا ہے کہ اسے عزت ملے دنیا میں۔ باپ چاہتا ہے کہ اس کو عزت ملے، بیٹا چاہتا ہے کہ اس کو عزت ملے، ماں چاہتی ہے کہ اس کو عزت ملے، بیٹی چاہتی ہے کہ اس کو عزت ملے، ٹھیک ہے نا، مرد چاہتا ہے کہ اس کو عزت ملے، عورت چاہتی ہے کہ اس کو عزت ملے، بچے چاہتے ہیں، اب تو بلکہ اور زیادہ جب ہم آگے ڈیٹیل میں پڑھتے ہیں تو سب سے زیادہ جو عزت نفس ہوتی ہے وہ بچوں میں ہوتی ہے۔ بچوں کے اندر بہت زیادہ یہ کیوریوسٹی ہوتی ہے، ان کو یہ پریشانی ہوتی ہے کہ کوئی ان کی عزت کرے، کوئی ان کو سنے، ان کی بات مانے۔ تو انسان دنیا کے اندر واقعتاً ہر انسان کی یہ فطرت ہے کہ اس کو عزت چاہیے۔ اور آپ اندازہ کریے کہ جب ہی یہ عزتوں کے معاملات آگے بڑھتے ہیں تو یہ بڑھتے بڑھتے پہلے تو اپنی فیملی کے لیول پہ آتے ہیں، پھر خاندان کے لیول پہ آتے ہیں، پھر سوسائٹی کے لیول پہ آتے ہیں، اور پھر وہ ملک کی سطح کے اوپر آ جاتے ہیں۔ تو آپ اندازہ کریے یہ الیکشن اصل میں یہ بھی ان میں بہت ساری چیزوں میں سے ایک چیز، ایک عزت کی جد و جہد بھی ہے، اپنے آپ کو منوانے کی جد و جہد ہے، سٹرگل ہے نا، کہ انسان اپنے آپ کو منوانا چاہتا ہے، پارٹیز اپنے آپ کو منوانا چاہتی ہیں، ایک اکیلا انسان اپنے آپ کو منوانا چاہتا ہے، اور پھر وہ اپنے خیالات اور اپنی پالیسیز سے بہت سارے لوگوں کو اپنے گرد جمع کرتا ہے، اور اسی طریقے سے پھر مختلف طرح کے لوگ مختلف لوگوں کے ساتھ جمع ہوتے ہیں، اور ظاہری باتیں پھر یہ معاملات ہوتے ہیں۔ تو بہرحال اب اس کے اندر چند بنیادی چیزیں بڑی اہم ہیں جو کہ سب کے لیے ہیں۔ وہ بنیادی چیزیں کیا ہیں؟ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا من کان یرید العزت، کہ دیکھو جس کو بھی عزت چاہیے، سب سے پہلے تو ایک بات انسان کو اپنا قبلہ درست کرنا پڑے گا۔ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا،
عزتوں کے مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ اگر آپ دیکھیے کہ انسان عزت حاصل کرنے کے لیے اس دنیا کے اندر بہت غلط سورسز پہ جاتا ہے۔ آپ اندازہ کریں، بھلے وہ چھوٹا سا بچہ ہو، اگر اس کی عزت نہ کی جائے تو وہ آپے سے باہر ہو جاتا ہے۔ کوئی بڑا ہے، اس کی عزت نہ کی جائے تو اس کی اپنی سیلف ڈٹرمنیشن، اس کی اپنا سیلف امیج بھی خراب ہو جاتا ہے، اور اس کی اپنی ذات بھی خراب ہو جاتی ہے۔ تو انسان کرتا یہ ہے اور سمجھتا یہ ہے، بعض اوقات پھر انسان اپنے آپ کو منوانے کے لیے اور عزت حاصل کرنے کے لیے زور لگاتا ہے، اور اس پہ پھر ظلم بھی شروع کر دیتا ہے۔ دنیا کی ہر قوم چاہتی ہے کہ اس کو مانا جائے، ہر قوم چاہتی ہے کہ اس کی عزت کی جائے، ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کی عزت کی جائے، لیکن یہ عزت کہاں سے ملے گی، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اہل ایمان کو بتایا کہ دیکھو، عزت اگر تمہیں چاہیے تو ساری، فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا کا لفظ ہے یہاں پر اس آیت میں، اور جمیعہ کامن ناؤن جو ہوتا ہے عربک کے اندر، تو اس کی ڈائیورسٹی بہت زیادہ ہوتی ہے عربی میں۔ تو جمیعہ کا مطلب ہوتا ہے ہر قسم کی جتنی بھی عزتیں ہیں، بھلے وہ بادشاہ کی عزت ہو، بھلے وہ فقیر کی عزت ہو، بھلے وہ مرد کی عزت ہو، بھلے وہ عورت کی عزت ہو، بھلے وہ باپ کی عزت ہو، بھلے وہ بچے کی عزت ہو، بھلے وہ ماں کی عزت ہو، بھلے وہ پڑوسی کی عزت ہو، دوست کی عزت ہو، ہر رشتے میں جتنی بھی عزتیں ہیں، ان سب کے مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ دنیا میں اگر باپ چاہے کہ میں عزت خود حاصل کر لوں، وہ نہیں کر سکتا۔ کوئی بادشاہ چاہے کہ وہ عزت حاصل کر لے، وہ نہیں کر سکتا۔ کوئی باپ چاہے، کوئی مرد چاہے، کوئی عورت چاہے، کوئی بچہ چاہے، جو بھی عزت حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ خود سے حاصل نہیں کر سکتا۔ جب انسان اپنا قبلہ اللہ تعالیٰ کی طرف صحیح کرتا ہے تو اس کے معاملات صحیح رہتے ہیں، لیکن وہ انسان جو کہ زور زبردستی عزت حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو وہ بجائے یہ کہ اس کو عزت ملے، وہ لوگوں پر ظلم شروع کر دیتا ہے۔ آپ اندازہ کریں، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدترین انسان وہ ہے کہ جس کے ڈر کی وجہ سے لوگ اس کی عزت کریں۔ ہمارے آج کی دنیا کے اندر لوگوں نے عزت حاصل کرنے کے مختلف طریقے اختیار کیے۔ بعض نے سمجھا کہ جس کے پاس سب سے زیادہ مال ہے وہی باعزت ہے، کسی نے سمجھا کہ بڑے خاندان والا ہی باعزت ہوتا ہے۔ آپ اندازہ کریے کہ یہ مقامات اس قدر انسانیت میں بگڑے ہیں۔ میں صرف کسی ایک علاقے کی بات نہیں کر رہا، پوری انسانیت کی بات کر رہا ہوں۔ کچھ لوگوں نے تو عزت کے معیارات بنا لیے کہ انسان پیدا ہوتے ہی کسی کیٹیگری میں چلا جائے، ایک چھوٹی کیٹیگری کا ہے، ایک درمیانی کیٹیگری کا ہے، ایک اس سے بڑی کیٹیگری کا ہے، ایک اس سے بڑی کیٹیگری کا ہے، اور یہ جو اصل میں جو انسان نے کیٹیگرائز کیا ہے تو یہ عزتوں کے حوالے سے ہی ہے۔ جو سب سے چھوٹا ہے بیچارے کی کوئی عزت نہیں ہے، جو اس سے تھوڑا سا بڑا ہے اس کی تھوڑی سی عزت ہے، اور جو اس سے بڑا ہے اس کی اور عزت ہے، اور جو سب سے بڑا اپنے آپ کو سمجھتا ہے اس کے خیال میں وہی سب سے بڑا ہے، تو وہ اس کا یہ بھی خیال ہے ساتھ میں کہ میرے علاوہ دنیا میں اور کوئی عزت کے قابل ہی نہیں ہے۔ یہی حال بنی اسرائیل کا بھی ہوا کہ وہ سمجھتے تھے کہ ہم اللہ کے چہیتے ہیں، ہم سے بڑھ کے اللہ کو کوئی محبوب ہی نہیں ہے، اللہ نے جتنا ہمیں نوازا ہے اتنا کسی کو نہیں نوازا۔ اسی طریقے سے آپ بعض لوگوں کو دیکھیں گے جو کہ بہت بڑے ملینئر ہوتے ہیں، بلینئر ہوتے ہیں، ملینئر ہوتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کے سب سے زیادہ محبوب بندے ہیں، اسی لیے اللہ نے ہمیں اتنا نوازا ہے، اور ایکچولی وی آر ایلیجبل فار عزت، وی آر ایلیجبل ٹو بی ریسپیکٹڈ۔ یہ بہت بڑا دھوکہ ہے، اور یہ بہت بڑا سمجھیں آپ کے شیطان کا جو ہے نا وہ انسان کو گمراہ کرنے کی یہ بہت بڑی سازش ہوتی ہے کہ کوئی انسان یہ سمجھ بیٹھے کہ کیونکہ مجھے اللہ تعالیٰ نے کوئی رتبہ دیا ہے دنیا میں، کیونکہ اللہ نے مجھے بہت زیادہ مال دیا ہے، کیونکہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بڑا زبردست خاندان دیا ہے، تو میں ہی عزت کے قابل ہوں۔ تو یہ معاملہ انتہائی خطرناک ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں ہم سب کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں، اللہ پاک نے فرمایا کہ دیکھو سب سے پہلے اپنا قبلہ درست کرو، من کان یرید العزت، جس کو عزت چاہیے، فللہ العزت جمیعا، تو تمام تر عزت اللہ کے پاس ہے، اللہ کے قبضے میں ساری عزتیں ہیں۔ تو
جب تک تمہیں اللہ عزت نہ دے تمہیں عزت نہیں مل سکتی. ٹھیک ہے نا. اسی لیے آپ نے وہ آیت بڑی مشہور سنی ہوگی، قل اللہم مالک الملک. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے اللہم، اے اللہ، مالک الملک، تمام بادشاہوں کے بادشاہ. تؤتی الملک من تشاء، اللہ تعالیٰ آپ جس کو چاہتے ہیں بادشاہت دے دیتے ہیں. وتنزع الملک ممن تشاء، اور آپ جس سے چاہتے ہیں آپ بادشاہت لے لیتے ہیں. وتعز من تشاء، اللہ تعالیٰ آپ جس کو چاہتے ہیں عزت دے دیتے ہیں. اور وتذل من تشاء، اور اللہ تعالیٰ آپ جس کو چاہتے ہیں ذلت سے دوچار کرتے ہیں. بیدک الخیر، کل کا کل خیر اللہ تعالیٰ آپ ہی کے ہاتھوں میں. انک علی کل شیء قدیر، یقیناً ہر شے پر کامل ترین قدرت ہی آپ کی ہے. تو سب سے پہلے انسان اپنا قبلہ درست کرے کہ اگر اس کو عزت حاصل کرنی ہے تو تمام عزتیں، فقیر سے لے کر بادشاہ سے لے کے فقیر تک، مرد عورت بچہ، ہر قسم کی عزتیں سب اللہ کے قبضے میں ہیں، اللہ کے ہاتھ میں. اللہ مالک ہے تمام عزتوں کے. نمبر ایک بات تو یہ ہو گئی. نمبر دو یہ کہ اگر انسان نے اپنا تعلق اللہ سے نہیں کیا تو اس کو عزت نہیں مل سکتی. اگر انسان نے اللہ کے علاوہ کوئی اور در تلاش کیا عزت حاصل کرنے کا تو انسان کو کبھی بھی عزت نہیں مل سکتی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر میں عزت حاصل کرنے کا بھی طریقہ بتایا کہ چلو تم عزت حاصل کرنا چاہتے ہو، ایک تو یہ کہ تمہیں اپنا عقیدہ درست کرنا ہوگا، اپنا قبلہ درست کرنا ہوگا. اللہ تعالیٰ کو ساری عزتوں کا مالک سمجھو. تمہیں عزت مل نہیں سکتی مگر یہ کہ جب تک تمہیں اللہ عزت نہ دے. اور یہ اصول کہتے ہیں دیز آر دا فاؤنڈیشنز. باقی باتیں بعد میں ہوں گی، پہلے اس پہ آؤ کہ بادشاہ سے لے کے فقیر تک ہر کوئی یہ مانے کہ عزت دینے والی ذات اللہ ہے. میں چاہوں کہ میں اپنے آپ کو خود سے منوا کر اپنے ٹیلنٹ کی بنیاد پر، اپنے مال کی بنیاد پر یا اپنے خاندان کی بنیاد پر میں عزت حاصل کر لوں گا، ایسا کبھی نہیں ہوگا. اللہ سبحانہ و تعالی ہی عزت دینے والے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالی ہی ذلت سے دوچار کرنے والے ہیں. ہم اللہ تعالیٰ سے انتہائی عاجزی اور ذلت کے ساتھ یہ دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ذلت سے بچا لے، دنیا کی ذلت اور آخرت کی رسوائی سے ہمیں بچا لے. اب اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اب جب تمہارا قبلہ درست ہو گیا اور تم میرے پاس آ گئے تو اب تمہیں دو کام کرنے ہوں گے، تمہیں عزت ملے گی. ٹھیک ہے، پہلے قبلہ درست ہو گیا، اب دو کام کرنے ہوں گے. وہ کیا؟ الیہ یصعد الکلم الطیب. سب سے پہلی بات تمہیں ہوگی کہ اپنے کلام کو پاکیزہ کر لو. عزت حاصل کرنے کی پہلی سیڑھی، میں آپ کو سیڑھی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہاں پہ یصعد کا لفظ ہے. صعید یصعد کا مطلب ہوتا ہے ٹو کلائم اپ. گراؤنڈ فلور سے آپ اوپر درجہ بدرجہ سیڑھیاں استعمال کرتے ہوئے اسٹیئر سے اگر آپ جائیں، پہلا اسٹیپ رکھیں گے، پھر آپ دوسرا اسٹیپ رکھیں گے، پھر آپ تیسرا اسٹیپ رکھیں گے. یہ ہے عربی زبان کے اندر صعید یصعد، اوپر جانا درجہ بدرجہ. تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہی الیہ یصعد، اللہ ہی کی طرف اوپر جاتے ہیں. کیا سب سے پہلی بات کیا ہوتی ہے؟ الکلم الطیب، پاکیزہ کلمہ. اتنا پیارا لفظ ہے یہ پاکیزہ کلمہ، میں آپ کو کیا بتاؤں. اس کو ہم کلمہ طیبہ بھی کہتے ہیں. اس سے مین، سب سے پہلے تو مین کیا مراد ہے؟ اس سے مراد ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. سب سے زیادہ پاکیزہ کلمہ ہی لا الہ الا اللہ ہے. اس سے بڑھ کے اور کیا پاکیزہ کلمہ ہو سکتا ہے؟ اس کے بعد قرآن مجید ہے. لا الہ الا اللہ یا قرآن مجید ہو، اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی سکھائے ہوئے اللہ کے وسلم کے اذکار ہیں، اللہ کی یاد جو ہم ذکر کرتے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر. ٹھیک ہے نا. المال والبنون زینت الحیات الدنیا، ہم نے پڑھا تھا نا کہ بھئی یہ مال و دولت جو ہے وہ دنیا کی زندگی کی زینت ہے. تو اور والباقیات الصالحات خیر عند ربک، یہ بیٹے اور مال یہ دنیا کی زندگی کی زینت ہے، لیکن باقی رہنے والی نیکیاں خیر عند ربک ثوابا، ثواب کے اعتبار سے بھی آپ کے رب کے پاس بہتر ہیں. اور انسان جس شے سے امید لگاتا ہے، امید بھی باقی رہنے والی نیکیوں ہی کی بہتر ہے. کہ انسان نہ مال سے امید لگائے نہ اپنے بیٹوں سے امید لگائے، کیونکہ یہی دو مین پاور ہوتی ہے انسان جن کے اوپر انسان کو کوئی ایکسپیکٹ کر رہا ہوتا ہے انسان کہ آگے جا کے میری مدد ہوگی. لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نہیں، دیکھو باقیات الصالحات جمع کرو، باقیات الصالحات سے امید لگاؤ. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں
باقیات الصالحات کیا ہے؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. یہ ہے باقی رہنے والی نیکیاں. ان کلمات کی کثرت کرو، ان کو کثرت سے پڑھو، اپنی زندگی میں شامل کر لو، حصہ بنا لو اپنی زندگی کا ان کلمات کو. تو تم دیکھنا کہ تمہاری ساری امیدیں بھی پوری کریں گے اللہ پاک، اور آخرت میں کام آنے والی شے بھی یہی ہے. اللہ اکبر. تو انشاءاللہ کبھی اگر موقع لگا تو میں آپ کو اس کے اور مطلب بتاؤں گا. یہ پورے جو کلمات جو ابھی ہم نے پڑھے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تو پورا قرآن اور پورا حدیث کلمۃ الطیب ہے، یعنی کہ پاکیزہ کلمہ. ٹھیک ہے نا، جس کو ہم کہتے ہیں پیور ورڈز. اب اس کے بعد آئیے آگے، انسان کے جو منہ سے نکلنے والے الفاظ ہیں، اگر انسان ان کو پاک کر لے تو سمجھے پھر کہ وہ عزت کے درجوں پہ چڑھتے چڑھتے وہ اوپر جائے گا انشاءاللہ. نمبر ایک بات یہ. اور اس کا اپوزٹ ہے کلمہ خبیثہ. اس کا مطلب کیا ہے؟ ناپاک کلمے، ناپاک ورڈز منہ سے نکالنے سے کیا ہوگا؟ ایک تو سیڑھیاں کا چڑھنا ہوتا ہے، دوسرا کیا ہوتا ہے؟ نیچے اترنا ہوتا ہے. انسان نیچے سے نیچے چلا جائے گا، پستی کا بھی کوئی لیول نہیں ہوگا پھر اس کے. یہاں تو وہ پڑھتا جائے گا اوپر اپنی زبان پاک کرنے سے. آپ سوچئے یہ زبان کی کیا اہمیت ہے، اور یہ کلمات کی کیا اہمیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان اور علمہ البیان. دنیا میں ایک واحد مخلوق ہے انسان کے جس کا ہم کلام سنتے ہیں، جس کو نطق دیا ہے، اللہ نے بولنا سکھایا ہے. دیکھیں جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے یہ بولنے کی صفت نہیں دی، جانور بول نہیں سکتے. آپ نے کبھی آج تک کسی جن کا پیغام سنا ہے یا جن کا بیان سنا ہے؟ جنات کی بھی کوئی سنتا تو نہیں ہے بیان وغیرہ. اسی طریقے سے فرشتوں کو بولتے ہوئے دیکھا ہے آپ نے؟ یہ ایک واحد انسان ہے. آپ اندازہ کریے کہ یہ کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ انسان کے اندر، ایک تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے کلائمیکس ہے. خلق الانسان، اللہ پاک نے جو انسان کو بنایا ہے، دا کلائمیکس آف دا کریشن آف اللہ از انسان. اور انسان کے اندر بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بہت ساری نعمتیں ہیں نا. ہمارے پاس دیکھنے کی طاقت ہے، ہمارے پاس سننے کی طاقت ہے، ہمارے پاس سمجھنے کی طاقت ہے، ہمارے پاس ہم کھا بھی سکتے ہیں. لیکن ان سب میں اللہ تعالیٰ کیا بیان فرما رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان سب کے اندر جو سب سے بڑی اور قیمتی شے جو کلائمیکس اللہ نے دی ہے وہ ہے علمہ البیان. اللہ نے اسے بولنا سکھایا ہے. تو آپ اندازہ کریں یہ کلمات، یہی کلمات ہیں کہ انسان ان سے اچھی باتیں بولتا ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو برے الفاظ بولیں گے یا ان کے منہ سے کوئی ایک کلمہ خبیثہ نکل جائے گا، اور وہ ایک ورڈ اتنا خطرناک ہوگا کہ جس کی وجہ سے ان کے سارے اعمال برباد ہوں گے اور وہ جہنم میں چلے جائیں گے. اور اسی طریقے سے کوئی ایک منہ سے ایسا اچھا لفظ نکالے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کی اصلاح کر دیں گے، اس کا دل پاک ہو جائے گا. اور اس ظاہری بات ہے جب دل پاک ہو جائے گا تو پھر وہ اچھے اعمال کرے گا اور پھر وہ جنت میں چلے جائے گا. منہ سے نکلنے والے لفظ کی کتنی اہمیت ہے. پھر علماء نے یہ بھی کہا کہ بھائی آپ زبان کی کنسٹرکشن کو دیکھیں. اللہ تعالیٰ نے اس کو منہ کے اندر ایک کیج میں رکھا ہے. آپ دیکھیں ہمارا ماؤتھ ہے، اس میں ہمارے چاروں طرف دانت ہی دانت ہے. دانت کا کام کیا ہوتا ہے؟ دانت کا کام ہوتا ہے چبانا، کھانے کو چبانا، ٹو ٹیئر دا فوڈ. ٹھیک ہے نا، بھلے وہ گوشت ہو بھلے وہ سبزی ہو، ہم چباتے ہیں. اور اس کیج کے اندر اللہ تعالیٰ نے زبان کو رکھا ہے. نطق زبان ہی سے ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کی اہمیت بیان کرنے کے لیے کہ دیکھو اس کو اتنے قابو میں رکھنا ہے، اندر جیل میں رکھو اس کو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی اہم بات ارشاد فرمائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت. دیکھو جس کا اللہ پر ایمان ہے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر ایمان ہے، یعنی کہ جو دیکھ رہا ہے، جس کے اندر یہ استعداد ہے کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، اور نمبر دو قیامت کے دن، آخرت کا دن، مجھے اللہ کو جا کے اس کا حساب دینا ہے. فلیقل خیرا، یا تو وہ اپنے منہ سے صحیح بات نکالے، اچھی بات نکالے، او لیصمت، یا خاموش رہے. آپ سوچیں اس کا مطلب کیا ہے؟ جو انسان ایسا نہیں کرتا، نہ اس کا اللہ پر ایمان صحیح ہے اور نہ اس کا آخرت پہ ایمان صحیح. اگر اللہ پر ایمان ہوتا، کامل ایمان ہوتا، اچھا ایمان ہوتا، مضبوط ایمان ہوتا، اور آخرت کے دن پر اکاؤنٹیبلٹی کا اس کو خوف ہوتا، کبھی اس کے منہ سے غلط الفاظ، غلط کلمات نہیں نکلتے. اگر ہم آج اپنی سوسائٹی کو دیکھیں، میں نے اسی لیے کہا
الیکشنز بھی آ رہے ہیں، ظاہری بات ہے. آپ دیکھیں کہ انسان نے اس بیان کی نعمت کو کس قدر سپوائل اور گندا کر لیا. اس وقت برے کلام، بری باتیں باقاعدہ سوشل میڈیا کے ذریعے ہماری پوری نسل کو ٹرانسفر کی جا رہی ہے. گندی باتیں، منہ سے غلط کلمات، بے عزتی والے کلمات، کلمات خبیثہ. آپ دیکھ لیجئے، بھلے وہ ویب سیریز ہوں، بھلے وہ ڈرامے ہوں، بھلے وہ فلمیں ہوں، ان میں تو خاص طور پر جو لینگویج استعمال کی جاتی ہے وہ کس قدر خطرناک، غلیظ اور گندا بیان ہوتا ہے. حالانکہ یہ بیان، بولنا، یہ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. آپ سوچیں، اس وقت ہمارے چھوٹے سے لے کر اور بڑے تک، ان میں سب سے بڑا ایشو کیا ہے کہ ہماری زبان ناپاک ہو چکی ہے. جو کلمہ چاہتے ہیں ہم اپنے منہ سے نکال دیتے ہیں، جو ورڈ چاہتے ہیں بول دیتے ہیں. نہ یہ کہ آپ اندازہ کریں کہ ایک تو کلمہ خبیثہ، اس سے اوپر آئے گا چلو بھئی کلمہ خبیثہ نہ ہو، یہاں تو کلمہ خبیثہ ناپاک کلمات کی بھی بہت درجے ہو چکے ہیں اب تو. اور الا ماشاء اللہ ہمارے بڑے بوڑھے بچے، اور اس کا سب سے بڑا جو ذریعہ ہے وہ ہمارا سوشل میڈیا. ایک دوسرے کے اوپر لعن طعن کرنا، ایک دوسرے کو برے القاب سے پکارنا، ایک دوسرے کو بری بری باتیں بولنا، برے برے الزامات لگانا، جھوٹے الزامات لگانا، گالم گلوچ، سارے ناپاک الفاظ ہیں، سارے ناپاک کلمات ہیں. آپ سوچئے، اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ انسان ان ناپاک کلمات سے تو نیچے گرتا چلا جاتا ہے، گرتا چلا جاتا ہے، اور پھر اس کو قرآن میں نے کہا اخلد الی الارض، زمین کے اندر دھستا چلا جاتا ہے. تو عزتیں کہاں سے ملیں گی؟ اسی لیے آپ دیکھیے پورے سوشل میڈیا پہ جس انسان کی زبان پاک ہے اس کو اللہ نے عزت دی، اور جہاں جہاں زبان کی ناپاکیاں یا زبان کے غلط استعمال ہیں، آپ دیکھیں وہاں پر ان کو اللہ تعالیٰ نے ذلیل کر کے رکھ دیا ہے. اور ہمارے بچوں کو جو دیا جا رہا ہے ڈراموں کے ذریعے سے، کارٹونز کے ذریعے سے، ویب سیریز کے ذریعے سے، مختلف پلیٹ فارمز کے ذریعے سے، اس میں آپ دیکھیے گا کہ سب سے زیادہ جو اس کے اندر ہے وہ کلمات ہیں، ورڈز، کلمات خبیثہ کا استعمال ہے. اور یہاں پہ اس آیت کا مطلب ایک اور یہ بھی ہے، الیہ یصعد الکلم الطیب، اللہ کے پاس اوپر صرف اور صرف کلمات طیبہ جاتے ہیں. اوپر جاتے ہیں اللہ کے پاس تمہارے کلمات طیبہ، تمہارے منہ سے جو پاکیزہ کلمات نکلتے ہیں نا وہ اللہ کے پاس جاتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ باقی جو کلمات ہیں وہ کہاں جاتے ہیں؟ وہ ہمارے منہ پہ مار دیے جاتے ہیں. ان کا وبال خود ہمیں بھگتنا ہوتا ہے. ہمارے منہ سے جو بھی نکلا ہے ہمیں اس کا وبال بھگتنا ہے، ہمارے منہ سے جو بھی نکلا ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کثرت سے احادیث ہیں زبان کے غلط استعمال پر، اور اس کا باقاعدہ ہمارے دین میں چیپٹر ہے زبان کی کھیتیوں کے نام سے، کہ زبان کی کھیتیاں. آپ دیکھیں ساری لڑائی زبان سے ہوتی ہے، اور جو معاملات اچھے ہو جاتے ہیں وہ بھی کس سے ہوتے ہیں؟ وہ بھی زبان کے صحیح استعمال سے ہوتے ہیں. تو اسی لیے یاد رکھیے کہ کلم الطیب، ہمیں سب سے پہلے کیا کام کرنا ہے؟ ہمیں اپنے کلمات پاک کرنے ہیں. اور ایک بات ذہن میں رکھیں کہ مذاق میں بھی جھوٹ ہی ہوتا ہے. مذاق میں بھی ہمارے یوتھ کی ایک بہت بڑی پرابلم ہے، وہ یہ کہ بغیر معنی جانے منہ سے کلمات خبیثہ بہت آرام سے نکالتے ہیں، گندے غلیظ کلمات منہ سے نکال لیں، اور باقاعدہ اس کو دوستی کی نشانی بھی سمجھا جا رہا ہے کہ اگر میرا دوست، اگر واقعتاً میں سامنے کسی انسان کی گالم گلوچ برداشت کرتا ہوں تو گویا میں وہ اچھا دوست ہوں. انا للہ و انا الیہ راجعون. یاد رکھیے کہ انسان اگر اپنے آپ کو پاک کرنا چاہتا ہے، اس کو جو چاہتا ہے کہ اس کی عزت ہو، اللہ اسے عزت دے، تو سب سے پہلا کام اس کو اپنی زبان کو پاک کرنا ہوگا. اور خاص طور پہ اس معاشرے میں جس میں ہم رہ رہے ہیں اس وقت، جہاں چاروں طرف بدتمیزی کا اور کلمات خبیثہ کا، یعنی کہ امپیور ورڈز پھیلے ہوئے ہیں، وہاں پر ہمیں باقاعدہ اس چیز کو امپلیمنٹ کرنا ہے اپنی ذات پر، اپنے گھر والوں پر، اپنے بچوں پر، کہ ہمارے منہ سے کلمات اچھے نکلیں. اگر ہم نے بھی اپنے منہ سے کلمات اچھے نہ نکالے تو یاد رکھیے گا ہمارے بعد والے بچے ہمیں ہی دیکھ کے سیکھتے ہیں. بچے جو دیکھتے ہیں ہم سے، ورنہ چھوٹے بچے کو کیسے پتا؟ وہ بچہ جو بیان سیکھ رہا ہے، بیان بولنا سیکھ رہا ہے، وہ بچہ وہ گھر والوں ہی کے بولنے کی وجہ سے سیکھتا ہے. تو گھر میں جو باتیں ہو رہی ہوتی ہیں وہی بچہ سن سن کر سیکھتا ہے.
اگر ہمارے کلمات پاک ہوں گے، اگر ہم نے اپنے بچوں کو اچھے کلمات سکھائے ہوں گے، تو یاد رکھیے گا کہ ہمارے بچے انشاءاللہ ان کا بھی کلام پاک ہو جائے گا۔ ایک طریقہ آپ کو بتا سکتا ہوں اور، لیکن یہ کہ کیونکہ وہ خود ہم نے اس کا تجربہ کیا تو ہمیں بڑا فائدہ ہوا۔ عربی زبان سیکھیں، کلام کو پاک کرنے میں عربی زبان بہت مدد کرتی ہے۔ ہماری اردو زبان کے اندر بھی اور عربی زبان کے اندر جو اچھی گفتگو ہے، آپ دیکھیے وہ اتنے پاکیزہ کلمات ہیں الحمدللہ کہ واقعتاً انسان کا دل چاہتا ہے کہ وہ کلام سنے بھی، انسان کا باقاعدہ دل چاہتا ہے کہ وہ اس کلام کو سنے۔ اچھا اب دیکھیں آگے، ایک تو یہ بات ہوئی کہ الیہ یصعد الکلم الطیب، ایک کام یہ کرنا پڑے گا کہ ہمیں اپنے کلام کو پاک کرنا پڑے گا، اپنے منہ سے نکلنے والے الفاظ کو ہم نے، اور دیکھیں یہ اسٹیپ ہے، یہ ذہن میں رکھیں، آہستہ آہستہ یہ چیز ہوگی۔ نمبر 2 جس سے انسان کو عزت حاصل ہوگی وہ ہے اعمال صالح، والعمل الصالح یرفعہ، اوپر اٹھاتا ہے، عمل الصالح اسے اوپر اٹھاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی زبان کے صحیح استعمال نمبر 1، اور نمبر 2 نیک اعمال سے اللہ کے دربار میں کوئی مقام پاتا ہے۔ اگر ہم نے یہ 2 چیزیں کر لی انشاءاللہ، تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ انسان کو سب سے پہلی چیز جو حاصل ہوگی وہ عزت حاصل ہوگی۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین یمکرون السیئات لہم عذاب شدید۔ اچھا اس کے اندر مجھے آپ کو ایک نقطہ اور بیان کرنا ہے کہ کلمات خبیثہ سے انسان کے اندر اعمال خبیثہ آئیں گے، اور کلمات طیبہ سے انسان کے اعمال بھی طیب ہو جائیں گے۔ یہ ہمارے یہاں ایک بڑی بحث چل رہی ہوتی ہے حلال اور حرام کی، اس سے میں آپ سے سب سے ہی کہوں گا انشاءاللہ اپنی ذات سے بھی کہ اس سے ایوائڈ کریں۔ یہ حلال اور حرام کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ النحل میں، دیکھو وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمْ، دیکھو ہرگز جو تمہاری زبان میں، تم اپنی زبانوں سے کسی بھی چیز کے بارے میں یہ مت بولو کہ ہذا حلال، یہ حلال ہے، وہذا حرام، اور یہ حرام ہے۔ کیوں؟ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، تمہارے منہ سے نکل گیا ہاں بھائی حلال ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو حلال نازل نہ کیا ہوگا تو وہ حرام ہوگی اور اللہ تعالیٰ کے اوپر جھوٹ چلا جائے گا۔ اسی طریقے سے کوئی چیز حرام ہے اور تمہارے منہ سے نکل گیا حلال، تو اس کے ساتھ بھی ایسے ہی معاملہ ہوگا۔ تو کیا ہے، حلال اور حرام کی جو بحث ہے اس کو علماء میں رہنے دیجیے، یہ انتہائی اہم بات ہے۔ اس وقت پوری امت میں آپ دیکھیں گے از دس حلال، یہ ایک کامن سا لفظ ہے، از دس حلال، کیا یہ حلال ہے؟ از دس حرام، یہ حرام ہے۔ اتنی بات ہے، لوگ چھوٹے چھوٹے بچے، یوتھ ہمارا، لوگ حلال اور حرام کے پیچھے پڑے ہوئے، انا للہ، اس سے نکلیے اور اس سے باہر آئے آپ۔ بلکہ اب اس میں نمبر 2 کیا ہے کہ طیب اور خبیث کی بحث میں جائیے، پاک اور ناپاک پر، کیونکہ یہ ورڈز اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یوز کیے ہیں۔ پاکیزہ اولاد ہے، ناپاک اولاد ہے، پاکیزہ کلمات ہیں، ناپاک کلمات ہیں، پاکیزہ اعمال ہیں، ناپاک اعمال ہیں، اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ النحل ہی میں، من عمل صالحا من ذکر او انثی، جو کوئی بھی مرد یا جو کوئی بھی عورت نیک اعمال کرے گا ایمان کے ساتھ، وہو مؤمن، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا ہے کہ اس کا تحفہ کیا ملے گا، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو ہم اس کو پاکیزہ زندگی دیں گے۔ تو اس کا مطلب ہے ایک زندگی پاکیزہ ہے اور ایک ناپاک زندگی ہے۔ تو یہ پاک اور ناپاک کی جو بحث ہے، ہمیشہ آپ اس کو یہ چیک کریں ہمارے دین کے اندر کون سی شے پاک ہے، کس کے انگریڈینٹس پاک ہیں، اور کون سی شے ناپاک ہے، تو انسان کو بہت واضح سمجھ میں آ جائے گا، اور آپ کو کوئی بھی چیز اختیار کرنے میں یا چھوڑنے میں آپ کو بڑی آسانی ہو جائے گی۔ تو بہرحال اس آیت کو مکمل کرتے ہیں کہ من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا، جو شخص بھی عزت حاصل کرنا چاہتا ہو تو سب سے پہلے اپنا قبلہ درست کرے، اور یہ ذہن میں رکھے کہ تمام عزتوں کا مالک چھوٹے سے لے کے بڑے تک سب اللہ تعالیٰ ہے، بادشاہ سے لے کے فقیر تک سب کو عزت دینے والی ذات اللہ پاک کی ہے۔ جب یہ قبلہ درست ہو جائے تو اب 2 کام کرنے ہوں گے، الیہ یصعد الکلم الطیب، نمبر 1 اپنے منہ سے نکلنے والے کلمات کو پاک کرنا ہوگا، ہر قسم کے جھوٹ سے، فسق سے، ہر قسم کی برے کلمات جو انسان کے منہ سے نکل سکتے ہیں، انسان واقعتاً اس پر عمل کرے اور اپنے منہ سے کلمات صحیح نکالے۔ تو اس کا بھی اب جب کلم الطیب پہ انسان کام کرے گا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اور اس کو گفٹ ملے گا، وہ گفٹ کیا ہوگا، والعمل الصالح، تو اس کو نیک اعمال کی توفیق ملے گی۔ آپ اندازہ کریں کہ پیور ورڈز آر ڈائریکٹلی پروپورشنل ٹو آور پیور ایکشنز، اللہ اکبر کبیرہ۔
سوچیں آپ. اس کا مطلب کیا ہے؟ نیگیٹو ورڈس، امپیور ورڈس will be directly proportional to impure actions, will lead to impure actions. اسے آپ کہہ سکتے ہیں pure words lead to pure actions and impure words lead to impure actions. اب یہ ہمارے اوپر ہے، ہماری چوائس ہے کہ ہم کون سا اختیار کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کیا فرمایا؟ الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ. اللہ تعالیٰ انسان پاکیزہ کلمات اپنے منہ سے نکالنے کی وجہ سے آہستہ آہستہ ترقی اور عزت کے درجے چڑھتا ہے اوپر، اور عمل الصالح اس کو اٹھا کے اور اوپر لے جاتا ہے. اور یہ دونوں چیزیں اللہ کے پاس جاتی ہیں. پاکیزہ کلمات بھی اللہ کے پاس جاتے ہیں، نیک اعمال بھی اللہ کے پاس جاتے ہیں. اس کو آپ ذرا اپوزٹ کریں تو کیا ہے؟ اگر اس کو اپوزٹ ہوگا تو کیا ہوگا؟ برے کلمات اور برے اعمال یہ اللہ کے پاس جاتے ہی نہیں ہے نمبر ایک، بلکہ یہ تو تنزلی، یہ نیچے کی طرف آتے ہیں، انسان کو زمین میں دھسا دیتے ہیں اور یہ تمہارے منہ پہ مار دیے جاتے ہیں. انسان خود اس کا وبال بھگتتا ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. والذین یمکرون السیئات لہم عذاب شدید. اور جو لوگ بری بری مکاریاں کر رہے ہیں ان کو سخت عذاب ہوگا. اور ومکر اولئک ھو یبور. اور ان کی مکاری ہی ہے جو کہ ملیہ میٹ ہو جانے والی ہے. آپ اندازہ کریں، زوم سیشن 1 منٹ میں ختم ہو رہا ہے. آپ اندازہ کریے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک چھوٹی سی آیت کے اندر کتنے بڑے بڑے اصول رکھ دیے. یہ ہے آیت نمبر 10 سورہ فاطر کی. میں آپ سب سے کہوں گا کہ اس آیت کو بار بار پڑھیں اور بار بار اس کو جو ہے نا اس کا ورد کریں، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہی سے عزت ملے گی انشاءاللہ. اور مجھے اپنے ورڈز پہ کام کرنا ہے اور اپنے اعمال پہ کام کرنا ہے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں زبان کی اور ہمیں اعمال کی پاکیزگی عطا فرمائے. اللہم آمین یا رب العالمین. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. جزاکم اللہ احسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب